دیکھیے میں یہاں پر ایک پہلے مختصر سا ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کروں گا جی، اس کے بعد آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں کہ ایک بیوی ایک زوجہ کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، اور پھر سید عالمیان نے کیا دستور حیات دیا ہے، ضابط حیات بیان کیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے سے. سب سے بڑی چیز تو تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ زبانی تربیت سے زیادہ عملی تربیت فائدہ پہنچاتی ہے. جی، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ گھر کے ماحول سے زیادہ سیکھتے ہیں، گھر کے ماحول سے زیادہ سیکھتے ہیں. بے شک. ایک بچہ بیوی، زوجہ اور ماں کی اور باپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا ہوا ہوتا ہے. میری ماں کیا کر رہی ہے، بات کیسے کر رہی ہے، مجھے خطاب کیسے کر رہی ہے، مجھے ایڈریس کیسے کر رہی ہے میری ماں، میرے باپ کا مجھ سے طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے مجھے بلا رہا ہے، کس طرح سے بیٹھ کر کے میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. اس لیے امیر کائنات نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، جو بوئیے گا وہ اگ جائے گا. آپ جو بچے کے ذہن میں ڈال دیں گے وہی اگ کر کے سامنے آئے گا. خالی زمین کی طرح ہے، زمین میں جو ڈالیں گے وہی اگ جائے گا اس کے اندر. اب آپ ملاحظہ اس کے اندر کیجئے کہ آپ نے گھر کے اندر دیکھا ہوگا جب آپ نماز پڑھتے ہیں، خصوصی طور پر جب آپ کی بیوی، ہماری بیوی گھر میں نماز پڑھتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے. دیکھیں میں نے کیا کہا، بچہ گھر کے ماحول سے زیادہ سیکھتا ہے. جی، بچہ سجدہ اٹھاتا ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے بچہ؟ یہ بچہ اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہی کوشش کر رہا ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں. لیکن اگر آپ توجہ دیجیے گا، نماز کے ٹائم پر ہمارے گھر میں سیریل چل رہا ہوگا، ڈرامہ چل رہا ہوگا، بچے کے ہاتھ میں گیم ہوگا نماز کے وقت، تو کل جب بڑا ہونے کے بعد بچے سے کہا جائے گا بیٹا نماز پڑھیے، تو بچے کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا یا گیم کھیلنا آسان ہوگا؟ بچے کے لیے مسجد جانا آسان ہوگا کیا کرکٹ کے میدان میں جانا آسان ہوگا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، سجدے گاہ اٹھا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، صحیح سے جھک نہیں پا رہا ہے، اس کو روکیے مت، اپنے ساتھ رکھیے. ایک مثال دیتا ہوں ایران کی آپ کو. دیکھیے عملی تربیت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ایران کے اندر ایک بچہ گزرا ہے، اب تو جوان ہو گئے الحمدللہ، خدا ان کو سلامت رکھے، آغا حسین طباطبائی. ان کی عمر جب 6 سال کی تھی، 6 سال، تو پورے قرآن مجید کے حافظ ہو گئے تھے. اللہ، 6 سال کی عمر میں. ہمارے گھرانے کے بچے 6 سال میں اکثر بچے صحیح سے قاعدہ بھی نہیں پڑھ پاتے. 6 سال کے اندر کیا ہو گیا؟ حافظ قرآن. ماں سے پوچھا، 6 سال کی ایج کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بچے کھیلنے کی ایج ہے، تو 6 سال میں حافظ قرآن کیسے ہو گیا؟ ماں نے عظیم جملہ کہا. دیکھیے یہ ابھی کیا ہوتا ہے، چونکہ ان لوگوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مانا ہے، ان کے نقش قدم پر چلے ہیں، ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی ہے. تو سوچے انسان جب غلام ان کی زندگی کو اپنائے، ان کا یہ مقام ہو سکتا ہے تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. کیا کہنے مولانا. اہل بیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اہل بیت کے غلاموں کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، تب اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. بے شک. دیکھیے کہا کہ کیسے 6 سال کی عمر میں کیسے پاسبل ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہو جائے. کیا کہا کہ میں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے ہمیشہ وضو سے رہا کرتی تھی، اور جب مجھے فرصت ملتی تھی، یہ بچہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا، میرے شکم میں ہوتا تھا، میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی. اس کے بعد جب یہ بچہ دنیا میں آ گیا، میں نے بغیر وضو کے اس کو کبھی دودھ نہیں پلایا، اور جب دودھ پلانے بیٹھا کرتی تھی تو اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی. یہ کہاں سے ملا آپ کو پتہ ہے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں گھر میں آیا، میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ چکی پیس رہی ہیں اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلا رہی ہیں، ذکر خدا کر رہی ہیں. یہ سیرت کو کیسے اپنایا؟ اس سیرت کو صرف پڑھا نہیں انہوں نے، کیا کہنے والے صاحب، اس سیرت کو اپنایا کہ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو سیدہ دودھ پلاتی تھی امام حسن کو، تو ذکر کرتی تھی میں بچے کو دودھ پلانی قرآن مجید کی تلاوت کروں. نتیجہ کیا ہوا؟ 6 سال کی عمر کے اندر یہ بچہ حافظ قرآن ہو جاتا. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کس طریقے سے ایک زوجہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، اور یہ سب کے لیے پیغام ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر شب جمعہ میری مادر گرامی محراب عبادت میں جاتی ہیں اور نماز صبح تک عبادتیں کرتی ہیں میری والدہ گرامی، اور کیا کرتی ہیں؟ مومنین اور مومنات کے لیے دعائیں کرتی ہیں میری والدہ گرامی، نام لے کر کے دعائیں کرتی ہیں. میں نے اپنی والدہ گرامی سے ایک سوال کیا، دیکھیے اس کے اندر کئی نتیجے ہیں، سنیے گا. میں نے والدہ گرامی سے ایک سوال کیا، والدہ یہ بتائیے
آپ ابھی جب نماز پڑھی تو آپ نے مومنین کے لیے دعائیں کی، مومنات کے لیے دعائیں کی، آپ نے نام بھی لیے، لیکن آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا صدیقہ نے، کیا فرمایا؟ بیٹا حسن یا بنی الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں ہم. کیا کہنے والے. اس میں 3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا نتیجے کے طور پر کہ کس طریقے سے آج کے زمانے میں صدیقہ طاہرہ کی سیرت کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں. 3 چیزیں اس کے اندر. پہلی چیز کیا ہے؟ صدیقہ طاہرہ نے پوری رات، ہر شب جمعہ پوری رات صدیقہ طاہرہ خداوند عالم کی عبادت کر رہی ہیں. گھر میں کتنے بچے صدیقہ طاہرہ کے؟ بی بی زینب ہے، ام کلثوم، امام حسن، امام حسین موجود، 4 بچے موجود ہیں. یہ جو عبادت کر رہی ہیں، اس سے بچوں کے یہاں کے اوپر خداوند عالم کی عبادت کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے. کیا جب ایک ماں گھر میں، جب ایک زوجہ، ایک بیوی گھر میں خدا کی عبادت کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اہمیت عبادت، معرفت خدا بڑھ جاتی ہے بچوں کے دماغ میں. دوسری چیز کیا ہے یہاں پر؟ دوسری چیز کیا؟ صدیقہ نے کیا کہا امام حسن سے؟ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں گھر والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیقہ طاہرہ نے اپنے بچوں کو عملی درس دیا، بیٹا پڑوسیوں کے اور ہمسائیوں کے حقوق ہوا کرتے ہیں. کیا کہنے مولانا، کیا کہنے. واہ واہ. ہماری گردن پر پڑوسیوں کے حق ہیں، بے شک. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کا ہماری گردن کے اوپر حق ہے. تیسرا پیغام آپ کو پتہ ہے کتنا اہم پیغام دیا؟ آج کا زمانہ کہاں پر جا رہا ہے؟ آج کہتے ہیں لوگ محشر ہے، ہر آدمی سیلفش ہے، خود غرض ہے. آپ کو پتہ صدیقہ طاہرہ نے کیا میسج دیا اس کے اندر؟ صدیقہ طاہرہ نے پڑوسیوں کے لیے دعا کر کے، مومنین اور مومنات کے لیے دعا کر کے بڑا عظیم درس دیا ہے کہ انسان کو سیلفش اور خود غرض نہیں ہونا چاہیے. بے شک. صرف انسان کو اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، خود پسند نہ ہو انسان، سیلفش نہ ہو، بلکہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. کیا کہنے مولانا صاحب. یہ درس تھا صدیقہ کا اس کے اندر. دوسری چیز کیا تھی؟ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح ایک زوجہ نے اپنی زندگی، ایک چیز عرض کر دیتا ہوں، 9 سال صدیقہ طاہرہ نے امیر کائنات کے ساتھ گزارے ایز اے وائف. ان 9 سال میں مولا کائنات نے 60 جنگیں لڑی ہیں. تو گھر میں تو لڑی نہیں ہوگی، میدان جہاد میں گئے، میدان جنگ میں گئے امیر کائنات. زیادہ تر حصہ باہر گزارا امیر کائنات. ساری ذمہ داری کس پر عائد ہوئی؟ شہزادی پر. ایک بیوی دیکھیے کیا کردار نبھا رہی ہے. ایک بیوی پوری کائنات کے اندر صدیقہ طاہرہ ہے جو چیلنج کر سکتی ہے، خدا تو نے معصوم بیٹے دیے تھے نا، واپس معصوم کر رہی ہوں. ورنہ خدا نے ہمیں بھی معصوم بھیجا تھا ماں کی آغوش میں، مگر ہماری ماں چیلنج نہیں کر سکتی کہ تو نے معصوم دیا تھا، واپس معصوم پلٹا رہی ہوں. یہ چیلنج فاطمہ کر سکتی ہیں کہ معصوم دیا تھے، معصوم پلٹا رہی ہوں. کیا ہوا تاریخ میں سنیے. بیوی اپنے بچوں سے کہتی ہیں جائیے مسجد جائیے، آپ مسجد جائیے، اور صرف مسجد بھیجتی تھی بیوی؟ نہیں. سنیے پیغام کیا ہوتا تھا. جب امام حسن علیہ السلام مسجد سے واپس آتے تھے، صدیقہ طاہرہ ایک سوال کرتی تھی جو واقعاً اس کے اندر ایک درس، غضب کا درس ہے اس کے اندر. کیا سوال کرتی تھی؟ بیٹا حسن، آج بابا کے اوپر کون سی آیت نازل ہوئی؟ آج آپ نے بابا کی زبان مبارک سے کون سی حدیث کو سنا؟ کیا کہنے. آج مسجد کے اندر کون سا کارنامہ انجام دیا؟ یہی وجہ جب امیر کائنات گھر میں آتے تھے تو بیوی کہتی تھی آج یہ آیت نازل ہوئی، آج یہ حدیث سنائے میرے بابا نے، آج مسجد کے اندر یہ پروگرام ہوا. تو مولا کائنات کہتے تھے بنت پیغمبر تو گھر میں تھی، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو بیوی فرماتی تھی آپ کے بیٹے حسن مجتبی مجھے آگاہ فرماتے ہیں. اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے کیا درس ملا ہماری زندگی کے اندر؟ زندگی کے اندر یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محافل اور مجالس کے اندر بھیجیں، محافل اور مجالس کے اندر بھیجیں. اور جب بچے پلٹ کر کے واپس آئیں تو ان سے یہ نہ کہیں بیٹا نیاز اور تبرک اور کھانا کیسا تھا، آپ کو اچھا لگا؟ کیا کہنے مولوی صاحب، کیا کہنے. واہ واہ واہ. آپ بچوں سے یہ نہ کہیں بیٹا ہم نے جو آپ کو بلیک ڈریس خرید کر کے دیا تھا اس میں آپ کیسے لگ رہے تھے. نہیں. جب بچہ واپس پلٹ کر کے آئے بچوں سے ایک سوال کرو، بیٹا آج مسجد کے اندر کون سا واقعہ عالم دین نے سنایا؟ کس امام کی شہادت تھی؟ فلاں امام کی شہادت تھی تو انہوں نے کیوں قربانی پیش کی؟ فلاں امام کی ولادت تھی، ان کی زندگی سے کیا سیکھ کر آئے؟ تو اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ یہ اگر تمام چیزیں سیدہ کی سیرت پر چلتے ہوئے ایک زوجہ، ایک بیوی اپنائے گی تو اس کے بچے ہیرا بن کر کے ابھریں گے.